رانا صاحب، بھارت کی جانب سے اب یہ جو بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے فیصلے سامنے آئے ہیں، آپ کیا امپیکٹ اس کا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ابھی جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس سے، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنا سٹاف جو ہے وہ ریڈیوس کریں گے، ڈپلومیٹک سٹاف، سو کالڈ ڈپلومیٹک سٹاف جو ہے پاکستان کے اندر جو ڈپیوٹ ہوا ہے اس کو ہم ریڈیوس کریں گے، اس کی تعداد کم کریں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ جو موڈی ہے اس کی پلو ٹاک وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کیا بات کرتا ہے وہ بھی ہمارے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ جو سو کالڈ ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں پہ ڈپلومیٹس کی شکل میں، ڈپلومیٹس کی صورت میں پاکستان میں آ کے ڈپیوٹ ہوتے ہیں، جو را کے ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ریڈیوس کریں گے تو اچھا ہے، دس از لائک گڈ فار اس۔ ہم نے یہاں پہ ہم ان پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز واچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہے۔ سو اگر ریڈیوس کرنا ہے تو ضرور کریں ریڈیوس اسٹاف، اٹس گڈ فار اس۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اگر آپ وہ کوئی یہاں پہ کوئی سمپتھی ووٹ لینا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، اگر انڈیا یہ چاہتا ہے کہ سمپتھی ووٹ لے لے، او بھائی تم لوگ کینیڈا میں کیا کرتے رہے ہو؟ دہشت گردی پھیلاتے رہے ہو۔ تم امریکہ میں کیا کرتے رہے ہو؟ دہشت گردی پھیلاتے رہے ہو۔ تم بلوچستان میں کیا کر رہے ہو؟ پراکسی وار لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہو۔ پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہو؟ دہشت گردی پھیلا رہے ہو۔ تم لوگ جو ہو، تمہارے لوگوں کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں، تم لوگوں کے ایجنٹس جو پکڑے جاتے رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر، وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں کہ ہاں ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی ویڈیوز، ان کی آڈیوز جس پہ وہ جناب اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے رہے ہیں، وہ سر عام لے کے آئیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے ملک۔ اس انڈیا جو ہے ہر ملک میں جا کے خاص طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے اور پھیلاتا رہا ہے جناب دہشت گردی۔ ابھی تو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں، ابھی تو امریکہ میں واقعہ ہوا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ کیا مطلب کرنا کیا لیکن چاہ رہا رانا ہے یہ صاحب، سمجھ۔ ساری دنیا نے واقعات تو دیکھے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ جو کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل ہوا یا امریکہ میں واقعات ہوئے یا پاکستان میں ہو رہے، وہ انڈیا کر رہے، سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک ریزن ہے، اس کا ایک ریزن یہ ہے، صرف اور صرف ایک ریزن ہے اس کا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک ریزن ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ فائنینشل انٹرسٹ ہیں۔ فائنینشل انٹرسٹ ہے لوگوں کے، یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں انڈیا میں، اور یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا انڈیا پاکستان کو، ایک دفعہ مشرف کے دور میں دونوں فوجیں انڈیا کی اور پاکستان کی آمنے سامنے آئی تھی، اور اس وقت کیا ہوا تھا، 55 سے 60% جو وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز تھی انڈیا کی، وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آ جائے ایک دفعہ پھر دیکھ لے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو اچھا ہے، وہاں سے اکانومی ختم ہوگی اس کی، انڈیا کے اندر اکانومی اگر ختم ہوگی، انڈیا کے اندر سے فائنینشل انٹرسٹ لوگوں کے ختم ہوں گے، وہاں سے ملٹی نیشنل کمپنیاں بھاگیں گی۔ یہ جنگ کی بات کرے نا، کرے نا کہ جناب کہ ہم جنگ کریں گے پاکستان کے ساتھ، دیکھیں کتنی وہاں سے ملٹی نیشنل کمپنیز بھاگتی ہیں، کتنی انسٹیبلٹی ہوتی ہے انڈیا کے اندر۔ یہ اس کو خود بینیفٹ نہیں ہوگا، اس کو یہ دھمکیاں دے رہا ہے، یہ اس کے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ He is losing his grounds, India is losing his grounds۔ اور بھائی اپنے لوگوں کا سن لو، اپنے لوگوں کو سمجھ لو۔ انڈیا کے لوگ جو ہیں، میجورٹی لوگ پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے مودی کی، وہ چاہتی ہے جنگ کر لو کہ اس کو فیس سیونگ ہو جائے گی۔ فیس سیونگ نہیں ہوگی تمہاری، تمہارے اندر سے لوگ بھاگ جائیں گے، تمہارے اندر سے لوگ انڈیا سے بھاگ جائیں گے، اور مبشر انڈیا کے صاحب، اندر انویسٹر بھاگ یہ جائے گا۔ بیان چونکہ دیکھا گیا ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے بھارت میں، اور بھارت کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستانیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ وہ تو ویسے ہوتی رہتی ہے خلاف ورزی، لیکن یہ بیان کس حد تک سنجیدہ لیا جا سکتا ہے؟ اور جی کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے؟ ٹھیک ہے، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے ابھی اس کا اجلاس ختم ہوا ہے، ابھی اس نے سیکیورٹی کا اجلاس ختم کیا مودی نے، اور وہاں پہ کیا کیا باتیں یہ کرتا رہا ہے وہ ہمیں پتا ہے۔ کیا فیس سیونگ مانگتا رہا اپنی کیبنٹ سے ہمیں پتا ہے، ابھی تو ختم بھی نہیں ہوا، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں گزرا۔ اپنی فیس سیونگ کیا مانگ رہا تھا وہاں پہ کیبنٹ کے سامنے، کس طریقے سے فیس سیونگ کرنا چاہتا ہے، اپنے کنونشنل جو یہاں پہ ویپنز خریدے ان کی فیس سیونگ کیسے کرنا چاہتا ہے ہمیں پتا ہے۔ ابھی تو 1 گھنٹہ نہیں گزرا، ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے، جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں اس کی،
وہ سامنے لے کے آئے جو ان کے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. اور یہ دیکھیں ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا, جب اس نے پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا تھا انڈیا نے, اس کا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے نشانے پہ تھا. ہم نے صرف کچھ گز کے فاصلے پہ وہاں پہ اسٹرائک کر کے صرف یہ بتایا تھا کہ بھائی سانو پتا ہے تسی کتنے بیٹھے ہوئے, تاڑا چیف کتنے بیٹھا ہے. ہم نے پھر ان کو چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے, صرف یہ بتایا تھا کہ وارننگ شاٹ دی تھی کہ بھائی ہمیں یہ بھی پتا ہے تمہارا چیف کدھر بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہم پھر بھی تمہارے پہ رحم کھا رہے ہیں, تمہارے چیف پہ, اس کو چھوڑ رہے ہیں. کیا پاکستان کو بھی بھارتی اقدام کے جواب میں اسی نوعیت کے فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا, یہ جو ڈیفینسو ایٹیچیوڈ ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. میں ایک چھوٹا سا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ وی شوڈ پٹ آور فٹ ڈاؤن, اور ہمیں اس کا جواب انڈیا کا جو جواب ہے اس کو اس سے اس طریقے سے دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈیفینسو نہ لے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جناب کو ڈیفینسو اپروچ رکھے ہوئے ہیں. نہیں, ہمیں ڈیفینسو اپروچ نہیں رکھنی. وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو لوز, ٹھیک ہے. آج ایک کھیل لیں, اس کے اپنا انویسٹر بھاگے گا وہاں سے, انڈیا سے اپنے لوگ وہاں سے پیسے اٹھا کے بھاگنا شروع کر دیں گے. یہ کہاں بھی باتیں کر رہا ہے. ابھی بات کی ہے اس نے 1 گھنٹہ پہلے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو 1 گھنٹہ پہلے بند کمرے میں اس نے جو گفتگو کی ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہوئی ہے, اور ہمیں پتہ ہے یہ کیا فیس سیونگ مانگ رہا ہے, یہ موڈی کیا فیس سیونگ مانگ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے. بات پر کوئی نوٹس لے سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, سمپل سی بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو وائبل بنانا ہے, ٹھیک ہے. وائبل ہم صرف اور صرف اس طرح بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں, اور ہم اپنے آپ کو یہ جو ہے نا, یہ جو ہماری جو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, نہیں بھائی جان, ہم کچھ نہیں, ہم بہت کچھ ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. ہم نے شروع سے ہماری جو اپروچ رہی ہے وہ انڈیا سینٹرک کی رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم انڈیا کو ہی جواب دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. شروع سے لے کے آج تک جب سے ہمیں انڈیپینڈنس ملی ہے, تو ہمیں پتہ ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وی نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم ڈپلومیٹکلی بھی اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, ہم اس کو بائی فورس بھی ہینڈل کر سکتے ہیں, اینڈ وی نو واٹ وی کین ڈو, ٹھیک ہے. اور ہمیں سب چیزیں پتہ ہے. کوئی اتنی بڑی توپ نہیں ہے انڈیا, ٹھیک ہے. صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ موڈی جو ہے یہ نہیں چاہتا, یہ اپنی فیس سیونگ چاہتا ہے. 1 گھنٹہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ پہلے بیٹھ کے ابھی سیکیورٹی کی میٹنگ جو اس نے اٹینڈ کی ہے اس میں اس نے صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ ابھی نہیں سامنے آئے. وہ میں جناب آپ کو کسی وقت بتاؤں گا. وہ اس پہ اپنی فیس سیونگ مانگ رہے ہیں. رانا صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفینسو موڈ سے نکلنا ہوگا. ابھی ڈیفینیٹلی پاکستان کے پاس تمام شواہد ثبوت موجود ہیں جو بھارت کی یہاں پر جو چیزیں ہوتی رہی ہیں, بھارت جن دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو یا چاہے وہ کے پی کے علاقے ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کروانا چاہیے یہ تمام تر چیزیں؟ دیکھیں, ہم داہے بگاہے ان کو انٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں, بتاتے بھی رہتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم بتاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں صرف یہ بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ جو دہشت گرد جعفر ایکسپریس میں جو کالیں انٹرسیپٹ ہوئی تھی, جو کالز انٹرسیپٹ ہوئی تھی, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ابھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو کالز انٹرسیپٹ ہوئی تھی اور جو لوگ وہاں پہ جناب را کے ساتھ یا را کے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں تھے, ان کی کال جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ لوگوں کو سنائے نا, وہ ساری دنیا کو سنائے. جو ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے اقبالی بیان دیے ہوئے ہیں, جو دہشت گرد پکڑے گئے تھے ان کے جو اقبالی بیان ہے کہ جناب ہاں ہم پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں, وہ را کے ایجنٹ ہیں, اور انہوں نے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹس دیے ہیں, وہ سامنے لے کے آئیں. ہمیں چاہیے کہ سب کے سامنے لے کے آئیں. وہ رانا صاحب, یہاں پہ ایک اہم خبر بھی آئی ہے, وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے چلیں کہ بھارت کا ایک اور بھیانک منصوبہ بھی بے نقاب ہوا ہے. پہلگام حملے کا الزام پہلے سے قید پاکستانیوں پر عائد کرنے کی بھارتی پلاننگ سامنے آئی ہے. پاکستانی قیدیوں میں اکثریت غریب مچھیروں اور معمولی اسمگلرز کی ہے. پاکستانی حکام بھارت میں قید افراد کی تفصیلات پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں اور بھارت کا یہ منصوبہ بھی پہلے کی طرح ناکام ہوگا. اس بریکنگ کے حوالے سے مبشر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ الزام پہلے سے عائد کرنے کی پلاننگ تو پوری تھی ان کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کی ان کا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, انڈیا کا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, انڈین کی انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے, انڈیا کی اپنی جو لوگ ہیں
اب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو کہ 14 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انڈیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا اپنا سیکیورٹی لیبس ہے. اور بھائی سری نگر سے چند منٹوں کے فاصلے پہ آپ کے اپنے وردی میں پہنے ہوئے, انڈین فورسز کی وردی پہنے ہوئے لوگ آ کے دہشت گردی کر کے چلے جاتے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر لوگ, آپ کے فوج کے لوگ, انڈین فوج کے لوگ ملے ہوئے ہیں. انڈین فوج کے لوگ جناب وہ آ کے وہاں پہ واردات کر کے گئے ہیں. اور آپ نے کیسے کہہ دیا جناب ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا, اور آپ نے پہلے ہی نعرے مارنے شروع کر دیے انڈیا نے جناب کہ پاکستان انوالو ہے. اور بھائی کوئی انویسٹیگیشن کی ہے آپ نے, کوئی کسی کو انٹیروگیٹ کیا ہے آپ نے, کسی کو پکڑا ہے آپ نے؟ تانوں پتہ ہے نہیں کون ہے کون نہیں ہے, تسی سیدھا الزام لانا شروع کر دیتا ہے پاکستان اتنے. وہ بھائی کیا ہے آپ کے پاس, واٹ از دا ایویڈینس؟ یو ڈونٹ ہیو نو ایویڈینس اگینسٹ پاکستان, اور آپ نے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا. دس شوز کہ آپ نے پری پلانڈ کیا سارا. یہ تو رانا جی اس کا مطلب ہم ایزی ہو جائیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے؟ جی انادر انویسٹر نس جائے گا. ایک یہاں پہ کوئی اس قسم کا یہاں پہ کوئی ایک ایکٹ کرے پاکستان کے خلاف, ان کا اپنی اکانومی جو ہے فارغ ہو جائے گی انڈیا کی. ان کے جناب لوگ بھاگ جائیں گے, انویسٹر بھاگ جائیں گے وہاں سے, تو مطلب کہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان سے ریٹیلیٹ کرے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آئے ہمیں آ کے کہے تو اسی انہوں نے جناب ایسے کوئی جفیاں ماریں گے. نہیں, اچھا مبشر صاحب اپنا دکھائیں. اس سے پہلے قطع کلامی کی معذرت, اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہم نے دیکھا جب الیکشن قریب آتے تھے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ کیا جاتا تھا, اور وہ خاص طور پر نریندر مودی کے دور حکومت میں ہی ہوتا تھا. اب ان انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی کی مقبولیت اس طرح کی نہیں تھی, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ, پارٹیز کے ساتھ مل کے انہوں نے الائنس کر کے یہ حکومت بنائی ہے. تو کیا یہ بھی ایک اسی طرح کا ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آنے والے الیکشنز میں پھر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, ویری نائس پوائنٹ. میں آپ کو جو بار بار ذکر کر رہا ہوں نا, جس کی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت, اٹس لائک ٹو ارلی ٹو سے, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو سیکیورٹی کی میٹنگ, یا جہاں پہ اس کے جو رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جو ہوتے ہیں لوگ مودی کے, انہوں نے بیٹھ کے جو میٹنگ ختم کی ہے, اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے, اگر وہ میں بتانا شروع کر دوں تو وہ اس کی موڈی کا جناب بالکل چٹھا کٹھا کھول کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے کمرے کی باتیں بھی ہمیں پتہ ہوتی ہیں, اس کی پلو ٹاک, یہ بستر پہ لیٹ کے کیا باتیں کرتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے, ہمارے تک پہنچ جاتی ہیں. تو ابھی جو سیکیورٹی کی میٹنگ ختم ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. یہ تو اپنی فیس سیونگ مانگ رہا ہے, یہ اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے. یہ جو آپ اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں نا, اتحادیوں کے ساتھ مل کے یہ چل رہا ہے, اور اس کی حکومت اتنی اسٹرانگ نہیں رہی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اسٹرانگ نہیں ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو اے اسٹرانگ گورنمنٹ. یہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کر رہے. او بھائی تم اسٹرانگ بناتے تم اپنا انویسٹر بھگا دو گے وہاں سے. او بھائی تمہارے سیکیورٹی لیبس تمہارا ہوا ہے, یہ تو وہاں پہ جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں, اس کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جو بندے جو ہے, جو فورس جو ہے, جو انڈین فورس جو ہے, وہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ سری نگر سے اگر یہاں پہ دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتی, اس فورس کے اندر لوگ ملے ہوئے ہیں, جو انڈین فورس کے اندر لوگ مل کے وہ یہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں, تو انہوں نے پورا ملک کیا سنبھالا؟ اس کے لیے تو اپنے لیے اس کے طوطے اڑے ہوئے ہیں مودی کے.